يزيدهم عليه أجرا إلا ومدد في القربى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سب پڑھو یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائم شریعت پر بتا. یا الہی رکھ مجھے قائم شریعت پر بتا اور امید کل اہل تقیہ کے واسطے دین و دنیا میں معظم کر مجھے میرے خدا. معظم الحق معظم دین فضا کے واسطے ان کا سایہ ہماری ہی رہے سر صدا. خواجگان چشت و محبوب خدا کے واسطے. اللہ تبارک و تعالی الحمد و سلام قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی قسمت میں بے حمد و بے حساب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد باقیوں کے احترام دوستوں اور بزرگوں قرب و جوال دور دراز کو تشخیص دیا والی غیور سنسل مسلمانوں میرے محفل صدر محفل قبلہ میرے طریقت رحمہ شریف بہتر اخلاق و محبت سانزادہ والا شان آل نبی اولاد علی پیر سید محمد لال حسین شاہ صاحب کاشمی دامت برکاتوں عالیہ. اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعمیر یا بلدن فرمائے. سب سے دیو آمین. آمین کا مقصد آمین کا مطلب نہیں. اگر وہ چنگی دعا کرے دل کو چنگی لگے کہ بندہ رب واقعی یا اللہ چاہے اے آپ رہا کیوں کی ہو جائے. اگر تو میری دعا چنگی لگی ہے تو پھر مل کے آپ کو آمین. اللہ کریم انہاں دی محبت ہمیشہ ہمیشہ ساتھ نال قائم و دائم فرمائے. میں کوئی بڑا خطیب نہیں کہ سنیہ کا قدر جو ساتھ نظر فرمانے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا خطیب ہے. ہاں یہ بھی میں یاد میں عرض کرتا ہوں کہ میرا کمال نہیں یا میرا کوئی تعارف نہیں. جس طرح سبلہ نے فرمایا میرے ابا جی حضور کا تعارف ضرور ہے. میں نے لوگ کیوں جانتے ہیں کہ میں قاری غلام جناح جی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا. میں لوگ جانتے ہیں اس وجہ تو کیونکہ میں خواجہ معظم الدین رحمت اللہ علیہ در کا غلام. اس واسطے لوگ جانتے ہیں کہ میرے گلے کے اندر میرے جناب مشرف نے میرے اور مشرف اور میری جناب جی طریقت کے انداز اندر جناب میرے گلے جو بٹائے لوگ اس کے حوالے کا حمید دی جان رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ اے آر وائی ٹی وی تے کیو ٹی وی تے پی ٹی وی نیوز تے پڑھ لینا اتنا بڑا مقام نہیں عطا کرتا. خدا پاک کی قسم کہہ رہے ہیں کہ جتنا بڑا مقام مرشد کی نگاہ کر جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نیوز سبحان اللہ چینل تو بندے نو چک کے اتنے کسی مقام پہ پہنچا دیتی ہے. بس یہ دعا کیتا کرو اللہ مرشد کی نگاہ ہمیشہ قائم رہے. آمین. اس دن اندر کبھی کوتاہی نہ آوے. اس دن اندر کبھی کوئی گستاخی نہ آ جاوے. کبھی ذہن کے اندر ملال بھی نہ آ جاوے. میرا مرشد جانتا تو نہیں لیکن جب جڑوان دھیان پھر قدم قدم دستے نے پتر دھیان نہ تو اسی تیرے نام. ہاں اسی اصل مقصد پتہ کی ساتھ جت کمی ہر بندہ اس دور کے اندر ایک کم لٹ رہا ہے. مرشد کامل لگ جائے. مرشد کامل لگ جائے. یہ نہیں پتا میں مرید کتنا ساتھ گا. مرشد کامل لگ جائے آج بھی لیکن مرید صادق کوئی نہیں بڑھنا چاہتا.
اگر مرشد کامل لبنا ہے نا بابا فرید ورگا تو پھر صابر پیا ورگا مرید صادق بھی بننا پڑے. اگر مرشد کامل لبنا ہے نا حضور پیر سیال لجپال ورگا تو پھر مولوی غلام شدید الدین معظمی رحمت اللہ علیہ ورگا مرید صادق بھی بننا پڑے گا. آج لوگ اسی کچھ کر رہے ہوں گے ساڈا دل کچھ کہہ رہا ہوندا ہے ساڈا پیر کچھ کہہ رہا ہوندا ہے. احباب زیوتار جدو اپنا دل اپنا ذہن اپنا عقیدہ اپنی گل اپنی بات اپنی سوچ پیر کے نال مل جائے گی پھر رب کریم کی قسم ہے پیر کامل بھی نظر آئے گا اکمل بھی نظر آئے گا. ہر دور کے اندر اس دور کے اندر ہر بندہ ایک سوچ رہا ہے پیر کامل لگے. ایک بات کر کے اپنے شیخ کریم کے والد محترم دی پھر بات موقع لے کے چلتا. میرے شیخ کریم خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمت اللہ علیہ آپ جناب آپ دے بہت ہی لاڈلے مرید خواجہ غلام شدید الدین معظمی رحمت اللہ علیہ حضور پیر سیال حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالسی رحمت اللہ علیہ آپ دونوں یہ لال پل کے قریب دھرم پورے کے قریب نہر کے سیر فرما رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ آپ کو پوچھیا مولوی صاحب تو پیار اور محبت اور علم دی وجہ تو آپ کو مولوی صاحب پکارتے سن. مولوی صاحب نہر کتنا پانی ہے آپ نے یہ نہیں دسیا حضور اتنا ہوئے گا. میرے جہاں مرید پر عاجز ہوندہ نا آپ کی اڑ گیا تو صحیح اتنا ہوئے گا. لیکن خدا کا پاک دی قسم جو میں عرض کر رہا سا کہ صادق مرید ہوئے تو پیر دی رمز شناس ہوندہ ہے. پھر جدو حضور شیخ الاسلام نے پوچھیا خواجہ غلام شدید الدین احمد معظمی رحمت اللہ علیہ نے نہر کے کنارے میں کھڑے ہو کے نہیں دسیا بلکہ نہر چھاڑ مار کیا کہ صحیح اتنا ہے. اچھی بولتا ہاں تو پیر کامل آج بھی ہے لیکن مرید صادق ہونا چاہیے. ٹکڑے بھی انہوں نے کھاوے لنگر بھی انہوں نے کھاوے محفلہ بھی انہوں نے پڑھے ڈیٹا بھی انہوں نے لوے پھر آکھے جناب میرا نام چھوٹا آیا میرا نام بڑا آیا. خدا دی قسم ہے میں خوش ہویا تیری طاوتے وہی کلام وہ بندہ کوئی اور پڑھے چس نہیں ہوتی انہیں پڑھے بار بار چس آ رہی دل کرنے سی بار پڑھے یہ اوہ کمال نہیں اوہ دل دا خلوص ہے. اتنا خلوص نہ کوئی پڑھے. اگر میں یہ تھا نا کہ میں بڑا یہ محفل اس میں جاواں میرا کمال نہیں میرا نام چھوٹا ہے کیا پھر گل نہیں بڑھتی. خدا دی قسم ہے میرے شیخ کریم خواجہ معظم الحق معظمی رحمت اللہ علیہ آپ نے تربیت فرمایا بیٹا یاد رکھ کوئی بھی محفل تے بلاوے تو لچھا بیچنا نہ بھی بلاوے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بلاؤن والا کون ہے یہ سوچنا محفل کس کی ہو رہی ہے. یہ سوچنا محفل کس کی ہو رہی ہے. میں نے پرسوں شام کو آپ کی دعوت ملی میں دنوں جان تو میں اپنے آپ کو قبول فرمائی کہ میں انشاءاللہ العزیز حاضر ہوا گا اور سال بعد حاضر ہوتے ہیں. اور یہ شاہ صاحب کا کمال یا میرا کمال نہیں یہ سائنیاں کا کمال ہے جنہوں چون لین کہ انہیں ذکر کرونا ہے جن چون لین انہیں ذکر کرنا ہے. ہمیں زیبتار میں قرآن مجید برحان رشید دے جو دو آیات مقدسہ تھوڑیاں شرف تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا. رب کریم نے قرآن مجید برحان رشید دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دی یاران کا بھی ذکر فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام دی آل کا بھی ذکر فرمایا. میرے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دیو ان لوگوں کو دس دیو میں سوال کرنے والا نہیں میں منگن والا نہیں میں منگن نہیں آیا نہ میں کسی چیز کی لوڑ ہے لیکن ایک کوئی تقاضا ہے میں جو کلمہ پڑھایا ہے جو دین تھانوں عطا فرمایا ہے جو دین تھانوں سکھلایا ہے کفر کو نکال کے جنت دا وارث بنایا ہے اس کا اور کوئی اجر نہیں منگتا الا المودۃ فی القربى صرف اور صرف میری آل دے نال مودت کر لینا آل دے نال محبت کر لینا میری آل دے نال پیار کر لینا. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ میری آل مینوں پیاری ہے کہ میرے اللہ نوی پیاری ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم. فرمایا میرے صحابہ دے وچوں ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے کسے ایک دی بھی تسی
رہنمائی حاصل کر لو گے، اسے ایک دی بھی پیروی کر لو گے، رب کائنات تھانو ہدایت دے نال مالا مال فرما دے گا۔ تو خالق کائنات دا خاص کرم فضل اہل سنت و جماعت دے اے جناب ڈالر پاؤنڈ اور ریالہ والی جماعت نہیں، اے محمد عربی دل جاگا والی اور محمد عربی دی آل والی جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے جڑی حضور دی آل نوی منو عن من دیئے، حضور دے اصحاب نوی منو عن من دیئے، حضور دے ازواج نوی منو عن من دیئے، حضور علیہ السلام دی بنات نوی منو عن من دیئے، کیونکہ سانو ایک ہی ساڈا نقطہ اور ایجنڈا ہے جس کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال ہو گئی، اللہ دے ہاں او بلند مقام والا ہو گیا ہے، جڑا میرے مصطفیٰ دا غلام ہو گیا ہے او سنیہ دا امام ہو گیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خالق کائنات نے نبی علیہ السلام نے پیارے غلاموں اگر آپ کا ذکر ہوئے پھر بھی قرآن ہے، اگر اصحاب میں کسے پیر دی گل نہیں کر رہا، کسے سید زادے دی گل نہیں کر رہا، اپنے استاذ دی گل نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا۔ رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔
بیٹے شہزادگان ان لڑکھڑان دی عمر دے اندر بچپن دے اندر چلتے چلتے آ رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے خطبہ چھوڑیا میرے نبی خطبہ چھوڑ کے منبر تو تلے تشریف لے کے آئے میرے نبی نے دو شہزادیاں نو چکیا ایک سائیڈ تے بٹھایا دوسرے کو دوسری سائیڈ تے بٹھایا میرے نبی نے پیار فرمایا ایوی اعلان کیتا صحابہ جانتے ہو اے کون ہے آقا حکم فرماؤ فرمایا اے میرے بیٹے شہزادگان نے اے جنتی جواناں دے سردار نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدوں میرے پاک نبی نے اعلان کیتا ہے میرے پتر جنتی جواناں دے سردار نے اللہ تبارک و تعالی دے نبی دے صحابہ انہاں دے وچوں کوئی بھی نہیں بولیا آقا سانو تساں جدوں حکم فرمایا اساں مال بھی پیش کیتا اساں جاناں بھی پیش کیتیاں اولاد بھی پیش کیتی گھر بار بھی چھوڑیا لیکن سانو دتی ہے جنت لیکن اپنے پتر دیواری آئی انہوں جنتی جواناں دا سردار بنائی میرے کریم آقا دا کوئی صحابی نہیں بولیا تے میرا وجدان آکھدا ہے حسین نے فرمایا ہوئے گا نانا ایڈی وڈی ڈگری دے چلے آئے کوئی صحابی نہیں بولیا میں ایڈا وڈا امتحان دے جاواں گا کہ کوئی قیامت تک وہابی نہیں بولے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے کریم آقا نال محبت کرن والےو حسین کریم اللہ ذکر سن کے خوش ہون والےو میرے کریم نے صحابہ فرماندے نے ایک دن ایسا بھی موقع آیا ایسا بھی وقت آیا میرے نبی علیہ السلام نے نماز دے دوران سر سجدے چ رکھے آئے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے نوازے جناب حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی کمر ادھر تے آگے چڑھ گئے نے میرے نبی دی کمر تے سوار ہو گئے نے میرے نبی نے سجدہ لمبا فرمایا سبحان ربی الاعلی دا ورد اس نو ہور بڑھایا بار بار تسبیح نو دہرایا صحابہ فرماندے نے ایسا پریشان ہوئے اج پتہ نہیں کی مسئلہ ہے میرے نبی سر سجدے چکیوں میں چک رہے جدوں نماز مکمل ہوئی ہے میرے نبی نو پوچھیا گیا صحابہ نے عرض کی کریم اے تے حکم فرماؤ کوئی حکم آ گیا سجدہ لمبا کرن دا یا کہ کوئی طریقہ کار چینج ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی حکم نہیں اج میری کمر تے میرا پتر حسین سوار ہو گیا سی میں آکھیا جب تک اے نہ اترے میں سجدے جو سر نہ چکا کیونکہ انہوں مینوں اے تھی کتے میرا حسین گر نہ جاوے کتے حسین ڈگ نہ جاوے میرے کریم آقا نے پیارے غلاموں اے گل چلتی جناب فاطمہ الزہرا تک پہنچی اما پاک فرمانیاں نے جدو اما پاک گل پہنچی ہے علی المرتضیٰ فرماتے نے اے فاطمہ ویکھ تیرے پتر نو اج تیرے بابے دی ضعیفی دا خیال بھی نہ آیا اج تیرے پتر نو تیرے بابے دی عمر دا خیال بھی نہ آیا کتنی دیر اپنے نانے دی پشت سے سوار نہیں آئی انہی وجہ تو حضور پاک نو سجدہ لمبا کرنا پیا میرے کریم آقا دی پیاری لختے جگر ناراض ہوئی نے ادھروں تھوڑی دیر تو بعد حسین پاک آ گئے نے انج کلا وچ اما نو لیا لیکن اما ناراضگی دا اظہار کیتا ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا پریشان کیوں ہے ناراض کیوں ہے میری اما دا
پوشن مک گیا ہے نانے دیاں تسمیاں مکمل ہویاں نے اماں میں اتر گیا میرے نانا نے سر سجدے جو چکیا ہے لیکن او وقت آئے گا جب میں اپنے نانے دا وعدہ کیتا پورا کراں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں حسین پاک نے فرمایا ہوئے تو اج میرے نانے نے وضو پانی نال کیتا ہے ادھے پیچھے حسین دے نانے دے پیچھے مقتدی حضرت ابو بکر بھی موجود نے عمر دے عثمان بھی موجود نے طلحہ دے زبیر بھی موجود نے لیکن اماں تیرا حسین نے سجدہ کرے گا یہ وضو پانی نال نہیں کرے گا تیمم فرماوے گا انہیں نمازیاں دے اندر مقتدیاں دے اندر انہاں مقتدیاں دے اندر علی اکبر ہوئے گا قاسم شہید ہوئے گا جناب غازی عباس علمدار ہوئے گا علی اصغر بھی موجود ہوئے گا اما قیامت تک سر نہیں چکا گا مؤرخ بھی لکھنا پہ جاوے گا سجدے تو آرون بھی کیے اس کا نیا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں پھر وقت گزرتا گیا 61 ہجری دا پرفتن دور آیا حسین پاک نے مدینہ چھوڑیا اپنے گھر نو تالا ماریا جڑے لوگ مدینیوں ہو کے آئے ہو جناب خواب دے کرو جب آخری والی مصطفیٰ دے در پہ جائیے واپسی سے کتنا مشکل ہوتا ہے مدینے تو جدا ہونا حسین تیری عظمت و لکھا سلام لوگ نبی دے دین دی خاطر اپنا نن کا بیڑا بھی چھوڑیا اپنا دد کا بیڑا بھی چھوڑیا تالے لگا کے یہ کیا میرا جینا بھی مصطفیٰ واسطے وے میرا مرنا بھی مصطفیٰ واسطے وے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حسین پاک کربلا پہنچے نے بالکل مختصر شارٹ کٹ کر رہا حسین پاک کربلا پہنچے نے یزیدیاں نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا حسین ساتھی گل بدلے یزید بھی بیعت کر لے اکھے میں بیعت نہیں کرنی بیعت کرنے چکھے کی حل ہے حسین فرمایا اے او ہاتھ نے جنہوں نے بیعت مصطفیٰ دے ہتھا دے کی دیئے اے او ہاتھ نے جنہوں نے بیعت ابوبکر صدیق دے ہتھا دے کی دیئے اے او ہاتھ نے جنہوں نے بیعت حضور دے پیارے غلام عمر فاروق دے ہتھا دے کی دیئے ضرورت موجود ہو ضرورت پڑھن دے موقع تے انہوں نے بیعت عثمان ذوالنورین دے ہتھ دے کی دیئے آج میں اس کمیونے دے ہتھ دے بیعت نہیں کرنی چونکہ یہ دین فروش ہے یہ دین دے اندر شریعت مصطفیٰ دے اندر آخرت کو بدل کرنا چاہتا ہے حلال و حرام کا فرق ختم کرنا چاہتا ہے حسین فرمایا ادھے ہاتھ دے بیعت نہیں حتیٰ کہ جناب سچو رم الحرام نو پانی بند ہویا نو محرم الحرام دی رات آئی حتیٰ کہ حسین پاک نے اپنے جناب لشکر والیاں نو بلایا انہوں نے آخیا اے لشکر والے ہو میرے نال انہاں دی جنگ دا مطالبہ ہے بیعت دا مطالبہ ہے اگر میں شہید ہو جاؤں گا جنگ بھی ختم ہے لڑائی بھی ختم ہے لیکن کوئی بوٹے جو جانا جاوے کیا سکتا ہے انہوں نے آقا حسین نے قدمی لگ کے جڑی گل کیتی ہے بریلی دے غیرت مند امام نے قلم اٹھا کے انہوں نقل فرمایا ہے سارے نے ہاتھ جوڑ کے حسین وال نکاح اٹھا کے مصطفیٰ دا کریم علیہ السلام دا تصور کر کے انہوں اعلان کیتا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بیواہ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس دنیا جدے نال گزرے گی جدی دنیا کے اندر جدے نال صحبت ہوئے گی قیامت والے دن اودے نال اٹھایا جائے گا
صاحب گرامی اگر حتیٰ کہ جناب 9 محرم کا دن آیا، 9 محرم دی رات گزری 10 کا دن آیا، حسین پاک نے اپنے سپاہیاں نو تیار کرنا شروع کیتا۔ علی اکبر شدید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جناب علی اصغر شہید ہوئے، جناب غازی عباس علمدار شہید ہوئے، حتیٰ کہ میرے کریم لجپال دے نواسا جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر کے نکلے نے، ذوالفقار حیدری پکڑی ہے، گھوڑے تے سوار ہوئے نے، آکے اپنے مقابل والیاں لو یزیدی لشکر نو آکھنے نے، آ جاؤ میری گل سن لو، میں اوہی حسین جنہیں اپنے نبی دیا کندھیاں دے سواری کیتی ہے، میں اوہی حسین جنہیں توڑے نبی دے رب چوستا رہا ہے، توڑے نبی دی زبان چوستا رہا ہے، میں اوہی حسین جنہیں پر حضور نے فرمایا میرا ایک پتر جنتی جوانہ دا سردار ہوئے گا، میں اوہی حسین جنہیں علی المرتضیٰ دا شہزادہ فاطمہ الزہرا دا دل دا چہنا، حضرت حسین پاک نے ایک خطبہ اتمام حجت واسطے دیتا کہ قیامت والے دن اعلان کر آقا اساں سے جانتے نہیں سا، اساں سے پہچانتے نہیں سا، اگر سانو کوئی دستہ سے انج نہ کر دے، اگر سانو کوئی دستہ سے انج نہ کر دے، میرے کریم آقا نے پیارے غلاموں امام حسین نے مخاطب ہو کے فرمایا اے یزیدی لشکر اگر باز نہیں آنا، علی دا پتر میدان جا گیا ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، یزید کی بیعت میں بھی نہیں کرنی، جدو اتنی کر رہی ہے ایک بعد وقت آگے بڑھیا، انہیں آگے حسین پاک کا مقابلہ کیتا، حسین پاک نے ایک بار کر کے جہنم واصل کیتا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، حتیٰ کہ لشکر جو آواز بلند ہوئی ہے اے علی المرتضیٰ دا پتر ہے، اے شجاعت کونین ہے، اے مصطفیٰ کریم کی درسگاہ چپلن والا ہے، مصطفیٰ کریم دی بود چپلن والا ہے، انہوں انج نہ مارو جنہیں ہاتھ جڑی شے ہوندی ہے، اولے پہ ٹر جاؤ، کسے سے برچھی اٹھائی ہے، کسے سے تیر مارے کسے نے جناب نیزہ مارے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو گھوڑے تو تلے تشریف لے آئے نے، شاید نے قلم اٹھایا آتا پیر دل انجے گھوڑے اور ڈکاج میں ڈگ پیا برق قرآنوں بے دردی دی اولک ہو گئی، ایک گو کے اٹھی آخری وقت کے اندر بھی سنو دو درس لکھتے، ایک جب دین مصطفیٰ کی گل آ جائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس کی گل آ جائے، پھر اپنا گھر بار چھوڑ کے دین مصطفیٰ دے رہے۔ دوسرا درس یہ دیتا جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی تیرے دل پریشانیاں آ جائیں، جتنا بھی تو مشکل سے پھنس جائے، جگہ جگہ تے تیرے دل ہاتھے بھی لگے ہوں، فرمایا لیکن ایک یاد رکھ کر جب نماز دا وقت ہو جائے جان جانتی ہے جائے نماز نہ جائے۔ احباب اسی وقت آج دے اس پاک محفل کو اور اس بیان کو مسئلہ درس حاصل کرنا ہے کہ اپنی نماز قائم کرنی ہے، اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اللہ کریم سالوں کو بدل توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم نے حاصل قبول فرما کے اسلام میں اجر عظیم عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔